وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین. سرداد مداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. لی خمسۃ نفسی بہا حبل الوباء الحاکمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان عظیم سے ہم اور آپ ذکر حسین کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کل کی گفتگو میں مختصر سے وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت کی محبت کے ثبوت اور دلائل آپ حضرات نے سماعت کیے تھے. ویسے تو یہ موضوع اور یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، اس کے لیے خاصا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن باتیں اور وقت کی قلت سے واقعات کی گفتگو کرتا رہا ہوں. آج کی گفتگو میں جو بات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کربلا کے واقعے کے اسباب کیا بنے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن چیزوں کی بنیاد پر یہ اتنا بڑا مارکہ کربلا اور خاندان مصطفیٰ کی اتنی دردناک شہادت کا واقع ہونا، یہ واقعہ رونما کیسے ہوا، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اسباب کیا ہے، ریزن کیا ہے. بس میں وہ خاص باتیں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا تاکہ بات آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے اور واضح ہو جائے کہ ایسا کیوں ہوا. یہ بات ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا
اور اسلام کی حکومت مکے میں بھی قائم ہو گئی، مدینے میں بھی قائم ہو گئی، اور ایک اسلامک ریاست بن کر کے تیار ہو گئی، ایک اسلامک اسٹیٹ بن کر کے تیار ہو گئی۔ جب ایک اسلامک اسٹیٹ بن کر تیار ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اس اسلامک اسٹیٹ کے امیر رہے، بانی رہے، پریسیڈنٹ رہے۔ ایک ہی وقت میں وہ رسول بھی ہیں، وہ امام بھی ہیں، وہ سپہ سالار بھی ہیں، اور وہ اپنی ریاست کے پریسیڈنٹ بھی ہیں۔ ایک ہی وقت میں جمعہ کے خطیب بھی ہیں، پنج وقتہ نماز کے امام بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، دائی بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، مزکی بھی ہیں۔ ایک ہی وقت میں رسول اللہ اتنی سارے الگ الگ کیٹیگریز میں، الگ الگ ویز میں اپنے کام انجام دے رہے ہیں، اور یہ کام صرف اور صرف محمد رسول اللہ۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو گیا، آپ ظاہر پانی سے پوچھ فرما گئے، اب بات یہ ہوئی کہ اب اسلامی حکومت کا سربراہ کون ہو، اب اس کا امیر کون ہو، اب پریسیڈنٹ کون بنے رسول اللہ کے بعد؟ اسی کو ہم خلافت کہتے ہیں۔ رسول اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صورتحال اتنی ناگزیر ہو گئی تھی، سچویشن اتنی کرٹیکل ہو گئی تھی۔ ایسے موقع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی، اور انہوں نے امت کو سنبھالا، اور عام امت کی رائے سے یہ عمارت اور پریسیڈنٹ کی ذمہ داری ابوبکر صدیق کے سپرد کر دی گئی۔ یہ بات اور ہے کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے بعد میں آپ سے بیعت کی، آپ کی بیعت کی، اور آپ کو امیر قبول کیا۔ اس کے وجوہات اور اس کے اسباب دوسرے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ کسی بدگمانی میں نہ پڑے۔ یہ اتنے پاکیزہ لوگ تھے، اگر آپ ان کی نیت کے اوپر شک کریں گے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور دل کا ارادہ صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ کسی صحابی یا اہل بیت کے خاندان کے کسی فرد کے بارے میں بھی ان کی کسی نیت کے بارے میں اگر بدگمانی کریں گے تو آپ کی خبر قیامت سے نہیں ہو جائے گی۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات کہنا معاذ اللہ عوام الناس لوگ کمیونٹی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ حضرت علی ناراض تھے، اس وجہ سے آپ نے بیعت نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق کی۔ ناراض اس وجہ سے نہیں تھے کہ خلافت میرا ہاتھ تھا اور تم کیسے لے لیے۔ یہ بات پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ علی بھی اس مرتبے پر فائز ہے، ان کو تخت خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کو تو رسول اللہ نے منصور تو مولا ہو فہذا علی کو مولا کہہ کر امامت کبریٰ پر پہلے فائز کر دیا ہے۔ علی امامت کبریٰ کے حقدار تھے، انہیں پہلے مل گئی ہے، اور یہ جو خلافت ہے یہ امامت کبریٰ ہے، جس کے پیچھے آپ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی کو اس کے خالق کی ہرگز میں یہ مت کہیے، یہ کہہ کر کہ آپ حضرت علی کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، ایسا ہرگز مت کہیے۔ حضرت علی کنگ میکر تھے، کنگ میکر۔ کنگ میکر کس کو کہتے ہیں؟ جن کے اشارے سے بادشاہ اور پریزیڈنٹ بنائے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تخت کی خلافت کی حاجت نہیں تھی۔ لہذا ہاں ایک بات جو حدیث میں ملتی ہے اس کی وضاحت بھی کرتا ضرور کہ مولا کائنات جس وجہ سے حضرت ابوبکر سے فقات وہ ذکری کہ خلافت کے مشورے میں مولا علی سے مشورہ کیوں نہیں لیا، مشورے خلافت میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، بس اتنی بات تھی۔ وہ بعد میں ابوبکر صدیق آئے، جب حضرت علی نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تو وہ رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ حضرت علی نے انہیں معاف کر دیا، پھر عام مدینے میں جا کر کے ان کی بیعت قبول کر لی، معاملہ ختم۔ اب صحابہ کے درمیان جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان
کوئی بھی تقاضر ہوتا ہے، تقاضر کہتے کوئی بھی اس کا انٹرنل ایشو ہے، ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس میں سے کسی ایک کے بارے میں کوئی زبان کرے، خلفائے راشدین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کوئی حق نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ غلط ہے کہ یہ غلط نہیں، وہ ان کے معاملے میں انہیں دفعہ دفعہ کر دیے، وہ سب لوگ اسلام کے غالب کرنے کے لیے، اسلام اونچا ہو جائے، اسلام پھیل جائے، دین کے حدیث سے، اپنی خواہش کے حدیث نہیں تھے، تخت و خلافت کے حدیث نہیں تھے، پھر ان کے اندر تھی تو صرف ایک چیز تھی کہ مصطفیٰ کا دین جیسا تھا ویسے ہی قائم رہے گا۔ اب اس کے لیے وہ کسی نے ایک دوسرے میں آپس میں بات مفید ہو جائے، کسی کے سمجھ اور فہم میں کوئی چیز ہو جائے، لیکن نیت ان کی خالص ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے صحابہ ہیں، ان کے کمپینین ہیں، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، وہ دشمنان اسلام پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ تو قرآن مجید نے رسول اللہ کے صحابہ کی مدد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دشمنان اسلام پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان کا حال یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی سجدہ کرتے نظر آئیں گے، کبھی رکوع کرتے نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کی تمنا، ان کی آرزو، ان کی حرص، ان کی چاہت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل کیسے حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو جائے، اس کا رضوان کیسے حاصل ہو جائے۔ اب اسی اللہ کے رضا اور اس کے فضل کو تلاش کرنے میں کبھی کسی گردہ حال میں کوئی بات نہیں ہو جائے، لیکن ان کی نیت پر کسی کو کمنٹ کرنے کا ہرگز نہیں ہو۔ اب مختصر نظر کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اول خلیفہ تمام لوگوں کی رائے سے ابو بکر صدیق کو عام امت کی رائے سے، حضرت ابو بکر صدیق کی دور خلافت کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ہوئے، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ اس منصب خلافت کو قبول کرنے سے بھاگتے تھے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، عدل و انصاف کا بہتر بننا ہوتا، اور ذرا سی بھی نیوز لیک ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ پکڑ کرے گا، اس بات میں رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے آخری زمانے میں جن کا آخری وقت تھا تو خلافت کس کے سپرد کی جائے یہ مشورہ ہونے لگا، کئی لوگوں کا نام لیا گیا، حضرت عمر کے دوسروں کے نام لیے، لیکن گھما پھرا کر بات حضرت عمر پر ہی آتی تھی، بار بار حضرت عمر انکار فرماتے تھے کہ نہیں مجھے اس بات میں آپ نہ ڈالیں، لیکن آخرکار حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تمام صحابہ نے بھائی فورس حضرت عمر کو خلیفہ بنانے کے لیے چنا، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ جانتے ہیں کہ بڑی فتوحات ہوئی، اسلام کی زمینیں بڑی کثرت کے ساتھ اسلام کے دائرے آتی گئی، زمین وسیع ہوتی گئی، بہت ساری ایسی چیزیں دائرے اسلام کے اندر آئی جو پہلے نہیں تھی، یعنی بڑے اچھے دن رہے جب تک حضرت عمر خلیفہ رہے رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک بات اور یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ چاہے دور خلافت حضرت عمر کا ہو چاہے حضرت عثمان غنی کا ہو، کیونکہ جو خلیفہ ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، جو پریسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے زمانے میں جو بھی ترقیاں ہوتی ہیں نام اسی کا لیا جائے گا اس کے زمانے میں، لیکن وقت پردہ اس نام کے پیچھے جو شخصیت پوشیدہ رہی، چھپے طور پر جنہوں نے نمایاں کام کیا اور ہمیشہ دین کی اور اسلامک زمین کی وقتوں میں ہر معاملے میں جو پیش رہے، اس شخصیت کا نام حضرت علی مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دور خلافت میں حضرت علی نے نمایاں کارکردگی کا انجام دیا، چاہے حضرت عمر کا دور خلافت ہو چاہے حضرت عثمان غنی کا دور خلافت۔ حضرت عمر کا تو یہ عالم تھا کہ اتنے مسائل میں حضرت علی کو جا کر کے کہتے کہ اس کا فیصلہ آپ کریں، یہ میرے بچے میں حضرت علی سے کیسے کرواتے۔ ایک شخص آیا، اب کسی دو شخص کے جھگڑے کا مسئلہ تھا، وہ آ کر کے کہنے لگے آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں، حضرت عمر سے حضرت علی پاس بیٹھے تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اشارہ کیا کہ ان کی طرف، حضرت علی کی طرف، تاکہ ان سے فیصلہ کرواؤ۔ تو جب حضرت علی کی طرف اشارہ کیا تو ان دونوں شخصوں نے حکارت کی نظر سے مولا کائنات کی طرف دیکھا
اور کہا کہ اسے فیصلہ کروایا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم سمجھ گئے. اس کے بعد بڑے ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم روئے زمین پر اس سے بڑھ کر قرآن سے بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. اور تم کس کے خلاف تم دین کے لیے ہدایت کی نگاہ اٹھاتے ہو؟ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اگر کوئی ان کے خلاف زبان کھولتا ہے ان کو عدالت سے دیکھتا ہے گویا کہ رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہے اس نگاہ سے. یہ وہ شخصیت ہے. ناراض ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. جب حضرت علی کو رسول اللہ نے منصور کو مولا کہہ کر کے ولایت کا تاج پہنایا. حضرت عمر ان لوگوں میں ہے جو بخت رکھا یا علی کہہ کر کے مبارکباد دینے کے لیے آگے آئے اور کہا کہ علی انت مولایا و مولائی کل مومن. اے علی آج سے تم میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنین کا مولا ہے. یہ تو حضرت عمر فاروق اعظم کا رویہ ہے بیت کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ. اب حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ جو رہا. ان کی خلافت کا آدھا زمانہ بڑی خوشحالی کا اور بڑا پرامن زمانہ رہا. لیکن آدھا زمانہ جو رہا اس کی خلافت کا وہ فتنوں کا دور شروع ہو گیا. اور آپ علیہ السلام اس کی نظام یہی پہلے فرما. آپ علیہ السلام کی وہ حدیث یاد کریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ حقہ 30 سال. یہ بات اور سمجھو. خلافت راشدہ تو خلافت ہے جو عین منہج نبوت پر جو پیٹرن رسول اللہ نے خلافت پہ دیا تھا عین اس پیٹرن پر جو خلافت باقی رہی رسول اللہ کے بعد 30 سال. اور حضور نے اپنی زندگی میں یہ بات فرما دی کہ میرے بعد خلافت راشدہ حقہ 30 سال رہے گی. اس کے بعد خلافت راشدہ نہیں ہوگی. ملوکیت بادشاہت آ جائے گی. ملوکیت اور بادشاہت آ جائے گی 30 سال کے بعد. اور اگر آپ کاؤنٹ کریں حضرت ابوبکر کے زمانے سے لے کر کے حضرت علی کی خلافت اور 6 ماہ اس میں اور ایڈ کریے سیدنا امام حسن کی خلافت. ہاں عام طور سے لوگوں کو 4 ہی خلیفہ بتایا جاتا ہے. حضرت علی پر آ کر کے لوگ اٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ حضرت امام حسن بھی خلیفہ راشد ہیں. امام حسن کی 6 ماہ تک خلافت میں آپ نے بیٹھ کر کے خلافت سنبھالی ہے. تو کیا امام حسن خلیفہ راشد نہیں ہے؟ امام حسن بھی خلیفہ راشد اور مہدی. اور جب تک امام حسن کے 6 ماہ نہ ملائے وہ 30 سال پورے نہیں ہوگے جو رسول اللہ نے ساتھ فرمائے تھے. امام حسن کے 6 ماہ کو جوڑیے تو 30 سال وہ پورے ہوتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا. اب امام حسن کے بعد کون خلیفہ ہوا؟ خلافت راشدہ حقہ امام حسن علیہ السلام کو آ کر کے ختم. اب یہاں تک حضرت امام حسن کی خلافت تک مولا علی کی خلافت. اس کے بعد حضرت حسن امام حسن کی خلافت. یہاں تک جو بھی خلیفہ بنا جو بھی امیر بنا جو بھی پریزیڈنٹ بنا اسلامی سلطنت کا اسٹیٹ کا وہ عام امت کی رائے سے بنا میجورٹی کے اتفاق سے بنا. جس کو آپ کہتے ہیں کہ ووٹنگ ہوئی جس کے اوپر ووٹ زیادہ ہوئے وہ امیر بنا. اسی طرح جو بڑے صحابہ کرام یا تابعین میں جو بڑے تجربہ کار لوگ تھے عمر دراز صحابہ کرام تھے ان کے مشورے پر ان کی رائے پر حضرت عثمان غنی کے خلیفہ ہوئے. اس کے بعد حضرت علی کے خلیفہ ہوئے. حضرت علی کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن خلیفہ ہوئے اور حضرت امام حسن کو خلافت چھوڑنی پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مثال یہی فرما دی تھی اپنی زندگی میں کہ میرا یہ شہزادہ حسن یہ مسلمانوں کا سید و سردار ہے. میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان ریزی ہونے سے روک لے گا بچا لے گا ان کے درمیان صلح کروا دے. امام حسن کے لیے رسول اللہ نے پہلے فرمایا اتنی آگاہ سید میرا یہ بیٹا سردار یہ 2 گروہوں کے درمیان ہے. یہ وہی ہوا تو حضرت امامی آگے اپنا رشتہ لے کر کے خلافت کا مطالبہ کیا. اب امام حسن کی جانب جو لوگ ہیں ان کے رشتہ میں وہ بھی آگے. اب معاملہ اس طرح ہوتا کہ اگر اب نہ روکا جائے تو دونوں طرف وقت کی کوئی ہوگی اور عام مسلمانوں کا خون رہے گا. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جب یہ کنڈیشن دیکھی ہے کریٹیکل سچویشن دیکھی تو آپ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ عام مسلمانوں کا خون رہے. اس سے پہلے جنگ جمل جنگ فکری کا خون رہ ہوا تھا. حضرت عثمان غنی کے خطاب کے لیے جھگڑے فساد ہو چکے تھے. مزید امت مسلمہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ آپس میں مزید لڑائیاں ہو.
مزید فتنے فساد ہو، مزید جھگڑے ہو خون میں مسلمانوں کا، لہٰذا امام حسن نے خلافت کو دستبرداری کا اعلان کیا۔ جب شرائط ہوئی کہ میں خلافت چھوڑ رہا ہوں، یہ میری شرائط ہے، ان شرائط کی بنیاد پر میں خلافت کو سپرد کرتا ہوں امیر معاویہ کو، اور خلافت کی دستبرداری کا اعلان کیا۔ ایک بیٹا علی کا، ایک شہزادہ مصطفیٰ جان عالم کا، اس نے خلافت سے دستبرداری کا ثبوت اعلان کیا امت کو بچانے کے لیے، اور پھر خلافت اور دستبرداری کے اعلان کی وجہ اس باوجود بھی آپ دیکھیے دشمنان اہل بیت، امام حسن کے دشمنان، مولا علی کے دشمن، یہ سارے پیچھے لگے رہے، حتیٰ کہ امام حسن کو زہر دے کر کے دردناک شہادت پائی امام حسن۔ اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کا جو تلفظ ہوتا ہے محرم کے زمانے میں اسپیشلی ہوتا ہے، لیکن سیدنا امام حسن کا تذکرہ کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب بھی تذکرہ کیا کرے تو دونوں بھائیوں کا تذکرہ دیا، اور یہ دونوں ہمارے لیے دو آنکھوں کی طرح ہے، ذرا برابر اس میں اونٹ بھی اور کوئی فرق نہیں ہے۔ امام حسن بڑے بھائی ہیں امام حسین کے، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، ان کا بھی دن منانا چاہیے اور ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ امام حسن مصطفیٰ کی محسن امت ہے، محسن اسلام ہے، دردناک شہادت زہر دے کر کے مسلمانوں نے زہر دیا۔ یہ مت سمجھے کہ زہر دینے والے کو یہود و نصارہ تھے، جنہوں نے زہر دیا امام حسن کو، وہ کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کے کہتا کہ کوئی دردناک اتنا خطرناک زہر دیا، اتنا تیز زہر دیا گیا کہ امام حسن کا کلیجہ کٹ کر کے منہ سے اس کے ذریعے سے باہر آ گیا۔ امام حسن کے جنازے پر 3 برسائے گئے، مسلمان برسانے والے، نہ جان کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ سب ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان چل رہا ہے اور اہل حکومت کر رہے ہیں۔ اگر اہل حکومت نہیں کر رہے تو خاموش کیوں ہے؟ یہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ بہرحال اب حضرت امیر معاویہ جو خلیفہ ہو گئے، امیر بن گئے، انہوں نے سلطنت سنبھال لی۔ جب کبھی امت میں جو کوئی بھی خلیفہ بنا، جو کوئی بھی کون سا دین ہے جس کو پکڑ کر کے ہم چلیں گے؟ رسول اللہ کا جملہ جو کہ حضور نے فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، میرے بات تم پر واجب ہے کہ میری سنت، یعنی میرا جو طریقہ ہے، میرا جو منہج ہے، میری جو سنت ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رہنا، یہ تم پر واجب ہوگی، اور میرے خلفاء راشدین صحابہ کی سنت تمہارے پر واجب ہے، یعنی ابوبکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی سنت تمہارے پر واجب ہے۔ ان کا جو طریقہ ہے ہر معاملے میں وہی تمہارے لیے واجب ہوگا۔ اسی اصول کے مطابق ہر کوئی خلیفہ ہونا ہے، لیکن اور جب کبھی کسی کو خلیفہ بنایا گیا، امیر المومنین بنایا گیا، اس کی کیٹیگری دیکھی گئی کہ وہ مسند رسالت پر، اس تخت خلافت پر بیٹھنے کا حقدار ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو دیکھا جائے گا کہ وہ تخت خلافت کس کا تخت ہے، وہ رسول اللہ کا ممبر ہے، ان کا تخت ہے، اس پر کسی ایسے شخص کو بیٹھا دیا جائے جو اس کے لائق نہ ہو، جو اس کے قابل ہی نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ جتنے سال بھی خلیفہ رہے، امیر رہے، انہوں نے بھی بڑی وسعتیں کی اسلام کی زمینوں میں، تو انہوں نے اپنا لشکری کام کیا خوب طریقے سے انجام دیا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ چوک ہو گئی کہ لوگوں نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے بعد امیر کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، اپنے بیٹے کو نامزد کر دیجیے۔ لوگوں کا مشورہ، اس کا یہ عمل، یہ جو عمل ہے یہی طریقہ کاٹ ہے، اور یہ ہونا تو تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کرنے والے نے کیا۔ امیر معاویہ نے یزید کو اپنی زندگی میں نامزد کر کہ میرے بعد خلیفہ میرا ولی ہے یزید ہوگا۔ یزید جو ابھی کم عمر کا لڑکا تھا، ابھی نوجوان تھا، بلکہ ایسے صحابہ اور ان کے صاحبزادگان موجود تھے جن کو خلیفہ بنایا جا سکتا تھا، اور وہ سیدنا امام حسین موجود تھے۔ اس سے بڑھ کر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے
رسول اللہ کے شہزادے کے ہوتے ہوئے کوئی اور تخت خلافت پر بیٹھے، یہ کہاں کی ادب بنتی ہے؟ ایسے لوگوں کی بات میں آ کر کے ولی عہدی لینا شروع کر دی، جو محبت سے مان جائے محبت سے تم کو بیعت کرے، جو نہ مانے تو دوسرے طریقے سے اس سے بیعت کروائی جائے۔ یزید کی ولی عہدی لے کی بیعت لینا شروع ہو گئی اپنے زمانے میں، وہ لیتے رہے، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر اس کی وکالت بھی ہوئی، توڑ بھی اٹھی، لیکن تباہ ہو گئے اسے تلوار کے طور پر۔ بہت سارے لوگوں نے ایمان بھی لیا، جو لوگ دب گئے تھے انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اب جب یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا اور بیعت لینا شروع ہو گیا تھا کہ مدینے میں سیدنا امام حسین مدینے موجود تھے اور یزید کے لشکری اور ان کے لوگ آ کر کے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتے، امام حسین نے بیعت کے پائی، انہوں نے مطالبہ کیا، کئی مرتبہ مطالبہ کیا، امام حسین نے انکار کرتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا، بڑا ایک تاریخی جملہ کا امام حسین نے، امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ امام حسین نے نام نہیں لیا، کیریکٹر پیش کیا، کہا کہ مجھ جیسا جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، مجھ جیسا حسین اس جیسے یزید کی بیعت بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھ جیسا حسین اپنا پاکیزہ ہاتھ ایک یزید کے ناپاک ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہے؟ دنیا کی حوث اور لالچ اس طرح غالب آ گئی ان لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ ان کو رسول اللہ کے شہزادوں کا پاس ملا، ان سے آ کر کے جبرن بیعت کا مطالبہ کرنے لگے اور تلوار چلانے کی بات کرنے لگے۔ مولا کائنات کے شہزادے نے بھی تلوار نکال کے کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون مجھ سے زبردستی بیعت لیتا ہے۔ تلوار نکالی امام حسین نے تو پیچھے ہٹ گئے اور بھاگے لوگ، تو علی کا بیٹا ہے، اس کی تلوار چلنے لگی تو کیا ہوگا کہ لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد بار بار کوشش کرتے رہے اور ان کو پتا تھا کہ جب تک حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑی تعداد اور جماعت ایسی ہے جو بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوتی، کیونکہ کثرت کے ساتھ ان کے متقین، ان کے محبین موجود ہیں۔ جب تک حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے کوئی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی، اور دیگر صحابہ ایسے موجود تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ یہ چار جو بڑے لوگ تھے کہ بعض لوگوں کو جن کا نام آتا تھا ان لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ لہٰذا یہ امام حسین نے جب دیکھا کہ لوگ تلواریں چھپا چھپا کر مدینے میں آ رہے ہیں اور امام حسین کے قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، جب دیکھا گیا کہ امام حسین ایسے بیعت نہیں کریں گے تو کہا کہ بیعت کر، اگر بیعت کر رہی ہے تو مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسلام کا نام کر دو۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ مدینے میں لوگ میری عداوت اور میری دشمنی میں آ رہے ہیں تلواریں لے کر، تو ان کی ارادے دکھ رہی ہے، آخر کار امام حسین سے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر میرے نانا جان کے اس حرم کی حرمت پامال نہ ہونے پائے، میرے نانا جان کے مدینے میں خون نہ بہایا جائے، کیونکہ امام حسین جانتے تھے ان کے پیش نظر رسول اللہ کی حدیث تھی، ارے رسول اللہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ میرا یہ شہر مدینہ مجھے اتنا عزیز ہے کہ میرے شہر مدینہ کے درخت نہ کاٹے جائیں، اگر شہر مدینہ کے درخت کاٹے جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اندازہ کرے کہ درخت کاٹے جائیں مدینے کے تو رسول اللہ کو تکلیف ہو، رسول اللہ کے شہزادوں کو جب تکلیف پہنچائی جائے اور ان کا خون وہاں بہایا جائے تو رسول اللہ کو بھی تکلیف ہوتی۔ امام حسین جانتے تھے کہ میں اپنے نانا جان کے حل کی حرمت کو پامال نہیں ہونے ہوگا، لہٰذا امام حسین نے ارادہ کر لیا مدینہ چھوڑنے کا۔ آج آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بھاری بھی ہوگا امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنے کا، جس مدینے میں امام حسین پیدا ہو رہے ہیں، جس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، مسجد نبوی سے جس گھر جو گھر متصل ہے، جس مدینے کی گلیوں میں حسین پرورش پا رہے ہیں، جہاں اپنے نانا کے کاندھے پر سوار ہو کر جن گلیوں میں حسین نے سواری کی ہے، جن گلیوں میں حسین نے صحابہ کا اور اپنے
اپنی نانا جان کی بارگاہ میں دو جھلکڑیوں کے ساتھ امام حسین حاضر ہوتے ہیں. آپ یہ اشبار ہے، عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کے امتی، آپ کے چاہنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے حسین سے، آپ کے مدینے میں رہنے کے لیے، آپ کے حسین کی جان لینے کے ارادے لوگ مدینے میں جا رہے ہیں، آپ کے نواسے کا خون بہانا چاہتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے میں مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں. امام حسین کی آخری اشبار ہے، ساتھ شہزادگان بھی ہے، بہنیں بھی ہیں. امام حسین اپنے نانا جان کے ممبر سے لپٹ جاتے ہیں، نانا جان کی قبر مبارک سے روتے ہیں، لپٹ کر کے آنسو بہاتے ہیں اور آخر اجازت لے کر کے مدینہ چھوڑ کر کے گنبد خضرا کی طرف نگاہ ہے کہ ہٹتی نہیں ہے، پچھلے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹ رہے ہیں. گویا کہ آج مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہے، آج جسم سے جان الگ ہو رہی ہے. اس حالت کے ساتھ امام حسین مدینہ چھوڑ کر آج جا رہے ہیں اور اپنے نانا کی دین کی حرمت کے لیے جا رہے ہیں، اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ آخر کار امام حسین اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اور اپنے خاندان کے چند لوگوں کو لے کر کے مدینے سے مکہ آ جاتے ہیں اور مکہ شریف میں چند دن قیام کرتے ہیں. اور مکے میں رہتے وقت امام حسین پڑھے اللہ مکے میں پھر وہ دشمنان جو حکومت کے لوگ امام حسین نے دیکھا کہ لوگ طواف کر رہے ہیں اور اپنی آستینوں میں تلوار چھپائے آتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ موقع پائیں تو حسین بن علی کی گردن مار دیں، ہم موقع پائیں تو شہزادے رسول کو قتل کر دیں. رسول اللہ کے شہزادے کے قتل کے ارادے سے انہی کے کلمہ پڑھنے والے لوگ طواف بھی کر رہے ہیں. ارے بدبختوں، تم کس رب کے گھر کا طواف کر رہے ہو جس نے تمہیں کلمہ سکھایا ہے، جس رسول نے تمہیں دین دیا ہے، جس رسول نے تمہیں قرآن دیا ہے. آج اس رسول کے شہزادے کو قتل کرنے کے ارادے سے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ یہ کون حسین ہے جس حسین کی محبت کو دین کے رسول نے ایمان بتایا ہے، جس حسین کی محبت کو رسول اللہ نے ایمان کی جان بتایا ہے. آج ہم ان کی جان لینے کے جذبے ہو گئے ہو. لیکن آپ سوچیں کہ کیسے دنیا اور دنیا کی ہوس لوگوں پر غالب آ گئی کہ وہ طواف کرتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں حسین کے قتل کا. امام حسین کو مکے میں بھی نہیں رہنے دیا، یہاں کا رہنا شروع کر دیا. آخر کار امام حسین نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. جب امام حسین نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے دیگر صحابہ کرام آگے روکنے کے لیے کہا کہ شہزادے حسین آپ نہ جائیں خدا کے لیے مکہ چھوڑ کر. اور ایک دوسری بات یہ بھی تھی، ایک تو یہ کہ لوگ آپ کی جان کے ڈرتے تھے، ادھر آپ جو چیز چھوڑ کر آئے تھے کہ نانا جان کے حرم کی حرمت سامان نہ ہو. یہاں دوسری طرف مکہ تھا، اللہ کا حرم تھا، یہاں پورے دیگر ہو اور یہاں خون بہایا جائے. مسلمانوں کا خون رہتا تو وہ بھی حرام ہے، شہزادے رسول کا خون رہتا تو اس کا حرم کیا ہوتا. امام حسین نے ہرگز گوارا نہیں کیا. اور دوسری طرف کوفہ کے لوگوں کے خط بار بار آ رہے ہیں کہ شہزادے حسین آپ کوفہ تشریف لائے، یہاں آپ کی ضرورت ہے، امر بالمعروف کرنے کے لیے آئے، نہی عن منکر کرنے کے لیے آئے. یہاں ایک بڑی تعداد موجود ہے جو آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے لیے تیار ہے. مسلم بن عقیل کو آپ پہلے بھیج چکے تھے اور وہاں سے مسلم بن عقیل سے پہنچے. آپ جانتے ہیں واقعے کی تفصیل. 12,000 لوگوں نے ایک ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کیا اور بڑا والہانہ اور شاندار استقبال کیا. مسلم بن عقیل نے جب دیکھا حالات پوچھے کہ تو بڑے سازگار ہیں، یہاں تو لوگ بڑے وارستگی کے ساتھ امام حسین سے ملنے کے لیے بیدار ہے، تو میرا اس انداز میں انہوں نے استقبال کیا ہے اور میری بیعت کرنے کو تیار ہے امام حسین کے نام پر. تو امام حسین کو حاضر کیا کہ یہاں سچویشن اور حالات بڑے ناساز ہیں، آپ تشریف لائیے. لہذا مسلم بن عقیل امام حسین نے کہا کہ مجھ نے ایسا اس طرح کہ میں کیسے ارادہ کیا، اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ امام حسین تخت خلافت کے لیے
مکہ اور مدینہ چھوڑ کر گئے تھے تو اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے جو کہ اس طرح کی بات کرتا ہے. یاد رکھنا امام حسین میں نے پہلے کہا امام حسین مصطفیٰ کے گھر سے ان کا تعلق ہے. وہ کنگ میکر ہے. انہیں بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے. انہیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے. حکومت اور تخت و تاج ان کے جوتوں کی نوک پر ہوتا ہے. وہ جسے چاہتے ہیں خلافت دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں حکیم دیتے ہیں. امام حسین نے جب مکے سے جانے کا ارادہ کر لیا, خاندان کے لوگ آ گئے, عبداللہ ابن عباس آ گئے, دوسرے صاحب آ گئے, سواری کے سامنے یوں کھڑے ہو کر کے روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہاتھ کر کے, شہزادے حسین خدا کے لیے نہ جائے. کیا آپ کوفہ والوں کو نہیں جانتے؟ آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ آپ کے بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ کہ کوفہ والے بڑے دھوکے باز قسم کے لوگ ہیں, دوسرے قسم کے لوگ ہیں. خدا کے لیے آپ کوفہ نہ جائیے. لوگ رونے لگے, رونے لگے امام حسین کو. امام حسین نے کہا کہ مجھے جانا ہوگا, میں امر کی معروف کے لیے جا رہا ہوں, میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں, اچھائی کا نیکی کا حکم دینے کے لیے جا رہا ہوں, قرآن کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں, اور برائی سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں. مجھے اتنے خط آئے ہیں, اتنے لوگوں کی دعوت آئی ہے. اگر میں آج رسول اللہ کا ریپرزنٹیٹو بن کر آج ان کے گھر کا سب قریب ہو کر کے آج دین کی حفاظت کے لیے اور امر بالمعروف کے لیے نہ گیا, قیامت کے دن اگر میرے نانا جان نے مجھ سے پوچھ لیا امت کا یہ حال تھا اور ایسے بدبخت لوگ حکومت پر بیٹھ گئے تھے, حسین تم کیوں نہیں گئے تھے, کیا جواب دوں گا اپنے نانا جان کو؟ امام حسین کی جو دینی اہمیت تھی, جو دینی غیرت تھی, اس نے بیدار کیا آپ کو اور کوفہ جانے پر مجبور کیا. حالانکہ آپ کوفہ والوں کی حالت سے بخوبی واقف تھے. اب امام حسین نے خاندان والوں کو تیار کیا, گھر والوں کو تیار کیا, شہربانوں کو تیار کیا, سیدنا سکینہ کو تیار کیا. سب لوگ تیار ہو کر جانے کے لیے. امام حسین کی شہزادی سیدہ سغرا بڑی بیمار تھی, ابھی چھوٹی سی ہے. امام حسین نے دیکھا کہ یہ سفر کرنے کی حالت میں نہیں ہے, اس شدید قوم کو بخار ہے, اس کو بیمار ہے, اتنی شدت کے ساتھ وہ بیماری مبتلا ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتی. لہذا امام حسین اپنی شہزادی کو چھوڑ کر جانے لگے. وہ بلکتی ہے, روتی ہے, بابا جان آپ نہ جائیے, نہ جائیے. امام حسین کی آنکھیں استبار ہو جاتی ہیں. اور امام حسین ہے مکے میں, کعبے میں ہے, مکے میں ہے, لیکن ادھر سے رخ کیا ہے نانا جان کی حضرت کی طرف اور کہنے لگے اپنے دبے ہوئے الفاظ کے ساتھ اور آنسو بھرے اور گاتی ہوئی آواز کے ساتھ, نانا جان آج صورت حال یہ ہو گئی کہ آپ کا حسین یہ شہر مکہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہے اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے. آپ کے دین میں بھی سننا چاہیے. نانا جان, نانا جان نے کہا کہ مجھ سے ایسا کچھ نے نانا جان کے وہاں سے جاتے کام نہیں ہے, کہہ چھوڑا اور آپ کے خلاف آگے بڑھے. آپ جاتے ہی واضح ہوئی ہے مجھ سے امام حسین کو کوفہ جانے نہیں دیا گیا. ادھر جو خط بھیجی تھی تو حالت کی اور کی کوفے کی. امام حسین جب تک نکلے اور راستے میں پہنچے تو وہاں حالت بدل چکی تھی. اب جہاں مسلم بن عقیل کا بڑی واضحانہ انداز کے بعد استقبال کیا گیا تھا, اب وہاں عبید اللہ جیسے لوگ آ گئے, یزید کے نوکر آ گئے, وہ جو بنیادی داہ و حسن کے گھر پہ تھے, حریف کے دنیا کے اور اشرفی اور جواہرات پر بکنے والے لوگ تھے, وہ آ گئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو پکڑ کر قید میں ڈالنے لگے, ان کو قتل کرنے لگے, ان کو مارنے لگے. اب صورت حال وہاں بدل گئی. ادھر پتہ چلا کہ امام حسین نکل چکے ہیں. امام حسین کو کوفہ آنے سے پہلے کربلا میں روک دیا. امام حسین کو کوفہ پہنچنے نہیں دیا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک محرم الحرام کو کربلا میں امام حسین کو روک دیا گیا ہے. ہم مزید آگے واقعی کی تفصیل ہے, میں انشاءاللہ اگلے بیان میں آگے بیان کروں گا. آپ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سنت اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.